آپ سب لوگ تصور کریں اس بات کا، سب لوگ تصور کریں کھلی آنکھوں سے، ایک دریا بہ رہا ہے، تصور کریں ایک دریا بہ رہا ہے، دریا کا تصور قائم کریں، ایک دریا بہ رہا ہے، جی پھر آگے اس کا پانی جب تک دونوں کناروں کے بیچ میں بہتا رہتا ہے، جب تک دونوں کناروں کے بیچ میں پانی بہتا رہتا ہے، اس وقت تک انسانی احساس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ پانی کی لہروں میں کیا کیا چیزیں بہہ رہی ہیں۔ کچھ تصور بنتا ہے؟ اچھا کیوں بھائی تصور بنتا ہے کچھ؟ جی اب اس کی حالت میں کہ دریا کے پانی میں بہت ساری چیزیں بہہ رہی ہیں، اب طوفان آ جاتا ہے، طوفان بھی آپ لوگوں نے دیکھا ہے، اب طوفان کا تصور کریں، دریا میں طوفان آ گیا، طوفان جب آ گیا تو پھر کیا ہوگا؟ جو دریا کا جو کنارہ ہے جس میں پانی قید ہو کر چل رہا ہے، جیسے ریل اپنی پٹری دونوں پٹریوں کے درمیان چلتی ہے، دریا سکون سے بہ رہا ہے، بالکل سموتھ، لہریں چل رہی ہیں، آواز زیادہ سے زیادہ۔ اب کیا ہوگا؟ اب دریا میں طوفان آیا، یہ کیا ہو گیا؟ طوفان آ گیا، پانی ہنڈیاں میں رکھا ہوا ہے چولہے میں، آواز کوئی نہیں ہے اس میں، اب اس میں جوش آ گیا، طوفان آ گیا، اب کیا ہوگا؟ اس میں ہنڈیا میں سے کیسی آوازیں نکلیں گی؟ نکالو آواز، اور جب تک اس میں جوش نہیں آیا تھا اس میں آواز بھائی کیوں آتی ہے؟ آواز کسے کہتے ہیں؟ وائبریشن، وائبریشن ہوگی، حرکت ہوگی، پانی اچھلے گا، ہوگا نا۔ اب جتنا کم حجم ہوگا دیگچی کا یا ہنڈیا کا، آواز کم ہوگی، نہیں ہوگی؟ آواز کم ہوگی نا، اور جتنا حجم بڑا ہوگا زیادہ ہوگا، جتنا حجم کم ہوگا پانی ابلے گا بھی کم، جتنا حجم زیادہ ہوگا پانی زیادہ ابلے گا۔ اب ایک تالاب میں آپ طوفانی شکل پیدا کر دیتے ہیں، تالاب میں طوفان نہیں آتا، لیکن تالاب میں آپ مشین چلا کے طوفانی شکل پیدا کر دیتے ہیں نارمل، تو کیا ہوگا؟ پانی کی آواز ثبوت ہوگی۔ اب اسی مشین کو تیز کر دے اور پانی کا جو دائرہ ہے اسے محدود رکھے، اب کیا ہوگا؟ شور بھی زیادہ ملے گا۔ مثلا آپ کہیں آپ سمندر کے کنارے ہیں، دریا کے کنارے ہیں، دریا پر سکون لہروں سے چل رہا، وہ
کوئی آواز آپ کو نہیں آ رہی جب تک کہ آپ اس کے قریب ہی جاتے ہیں. اب اس میں طوفان آ گیا. اب تم دریا سے 2 میل دور ہو یا 1 میل دور ہو، کیا ہوگا؟ کیوں آواز آئے گی؟ آواز آنے کی کیا وجہ ہوئی؟ ہاں، وائبریشن بڑھ گیا. ٹھیک ہے. اچھا اب کیا ہو گیا بھائی؟ جب انسان کے اندر سکون ہوتا ہے، جب دریا کے اندر سکون ہوتا ہے تو اس میں چیزیں بہتی ہیں، مچھلیاں بھی بہتی ہیں، گھاس بھی بہتا ہے، ہو سکتا ہے درخت بھی بہتے ہوں. اور جب طوفان ہوتا ہے تو چیزیں باہر آ جاتی ہیں، شور ہوتا ہے. یعنی اس شور سے، اس دباؤ سے، اس پانی کے دباؤ سے جو چیزیں اس کے اندر ہیں وہ دریا سے باہر آ جاتی ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ حرکت اس میں ویسے بھی ہوتی ہے. اگر حرکت میں ہو، وائبریشن میں ہو تو پانی بہے گا ہی نہیں، رک جائے گا، سڑ جائے گا. اس کی حرکت کی مقداریں مقررہ حدود میں ہیں. تو مقررہ حدود میں آنے سے دریا میں جوش نہیں ہے، دریا کے پانی میں ایک دوسرے سے ٹکراؤ نہیں ہے. اب جب دریا کے پانی میں ٹکراؤ ہوگا، ٹکراؤ سے کیا ہوتا ہے؟ نیچے سے کچھ ایسا لگتا ہے کہ پانی کھول رہا ہے، تو اس کے اندر کیا آگ جل رہی ہے؟ آگ جل رہی ہے. جی وہ جب پانی میں طوفان آیا، آگ جل رہی ہے؟ آگ نہیں جل رہی. ہاں. سب اسم ربک الاعلی. کیا اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بیان کر دی ہے. سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. پاک اور بلند مرتبہ ہے وہ ذات، پاک، سبحان سبحان رب اعلیٰ ہے. الذی، جس نے خلقا، تخلیق کیا، فسوی، برابر توازن کے ساتھ. اس توازن میں والذی قدر فہدی، اور اس توازن میں معین مقداروں کے ساتھ اس کو توازن کو قائم رکھا. معین ہوگا. بسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی. پھر پوری ہے تو لیکن وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی قرآن پڑھنے والا، ہے کوئی قرآن سمجھنے والا؟ ہم نے جو قرآن سمجھے گا اس کے لیے قرآن آسان کر دیا، جو قرآن آسان کر دیا بھائی، تو اللہ تعالیٰ کا ہر روحانی علم آسان ہو گیا. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. ہے کوئی سمجھنے والا قرآن؟ ہم نے تو قرآن کو آسان کر دیا. قرآن کو آسان کر دیا یعنی اس کا سمجھنا آسان کر دیا.
اب آپ انگریزی کو پڑھیں 20 سال، اللہ کا کلام نہ پڑھیں 40 سال میں 1 مہینہ بھی، تو یہ قرآن کا قصور ہوا ہے، یہ میرا قصور ہوا؟ کیوں بھائی؟ کس کا قصور؟ ہمارا ہی ہوا نا۔ اب اس کا مطلب کیا ہوا؟ دریا بہ رہا ہے، سمود دریا، دریا سمود بہ رہا ہے۔ کیوں بہ رہا ہے؟ کہ پانی کی جو بہنے کی جو مقداریں ہیں وہ ہائیڈروجن آکسیجن، وہ بات کی بات ہے، پانی کی جو مقداریں ہیں اس میں ترتیب ہے، توازن ہے، اس میں اعتدال ہے، اس میں سکون ہے، اس میں ترتیب ہے، اس میں مقدار معین سے بغاوت نہیں ہے۔ اب اس میں طوفان آ گیا بھائی، جو بھی ہے، ہوا بڑھ گئی، یہ ہوگی، وہ الگ ایک سائنس پھر ہماری مدد کرتی ہے اس میں، وہ الگ ایک چیز ہے۔ اب اس میں طوفان آ گیا، طوفان آ گیا، کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ مقداروں میں ہاں بے ترتیب ہو گئی، توازن برقرار نہیں رہا۔ کیا ہوا؟ اور جب پانی میں طوفان نہیں تھا تب؟ ہاں بھائی، ہاں بھائی، کیوں؟ بہ رہا ہے، چلو ٹھیک ہے، ہاں پھر کیوں بہ رہا ہے؟ ہاں، اس نے معین مقداریں، یا تو معین مقداروں نے بغاوت نہیں کی، یا دریا نے بغاوت نہیں، کچھ بھی کہہ لیں، بغاوت کا مطلب بے ترتیبی، بات سبحان اللہ، بہت اچھی بات ہے۔ مقداروں میں بے ترتیب ہونے کا مطلب کیوں؟ کوئی مثال دو، مثال دو۔ دوسری مثال مثلا سادہ پانی ہے، اب اس میں آپ نے شربت کا شفا ڈال دیا، اب وہ پانی کیا ہوا؟ کیا بن گیا؟ کیوں بن گیا؟ پانی کی مقداروں میں تبدیلی آ گئی۔ دودھ الگ ہے، چائے الگ ہے، پانی پکایا، پتی ڈال دی، چائے بن گئی، ابھی چائے ہوئی۔ لیکن اگر پانی میں پتی نہ ڈالی جائے پھر مقداریں تبدیل نہیں ہوں گی، تو چائے نہیں بنے گی۔ اب اس تبدیل شدہ پانی میں دودھ ڈال دیا، پھر کیا ہوا؟ ہوا کیا؟ چائے میں دودھ ڈال دیا، کیا ہوا؟ دودھ والی چائے بن گئی۔ اچھا، اب اس چائے میں چینی ڈال دی، اب کیا ہوا؟ میٹھی کیوں ہوئی؟ مقدار چینج ہو گئی، تبدیل ہو گئی۔ مقدار تبدیل ہوگی تو پانی پانی نہیں رہے گا یار۔
سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوى والذی قدر فہدى والذی اخرج المرعى فجعله غثاء احوى سنقرئک فلا تنسى الا ما شاء اللہ. مقدار متعین کر دی اللہ تعالیٰ نے. سب بھی اسم پاک اور بلند مرتبہ ہے وہ ذات رب کا اعلیٰ سب سے بڑا. الذی جس نے خلقا تخلیق کیا فسوا برابر برابر مقداروں کے ساتھ. پھر تشریح کرتے ہیں والذی قدر فہدی اور اس ذات نے ان چیزوں میں مقداروں کا تعین کیا. والذی قدر فہدی ان چیزوں میں مقداروں کا تعین کر دیا فہدی اور ان مقداروں کے تعین سے ایک نئی چیز تخلیق کر. آدمی پیدا ہوتا ہے بکری بھی پیدا ہوتی ہے. آدمی کی پیدائش میں بکری کی پیدائش میں کیا رونما تبدیلی ہوتی ہے بھائی. کوئی ایک ہی مادہ ہے ایک ہی چیز ہے ایک ہی شخص کا عمل ہے نہیں. تبدیلی کیا ہوئی؟ پھر بکری کیوں ہے وہ کیوں ہے؟ ہاں مقداروں کا فرق. والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعى. ان مقداروں کی وجہ سے کہیں پھل لگ جاتا ہے کہیں گھاس بن جاتا ہے. کہیں پھل لگ گیا کہیں گھاس لگ گئی کہیں دریا بن گیا. اب کیا ہوا کہ تخلیق جو ہے تخلیق وہ مرکب ہے مقدار سے. ٹھیک ہے اب اسے دوبارہ پڑھ. صحیح بات سمجھنے کے لیے جو کچھ ہمارے ذہن میں پہلے سے موجود ہے اس کو آئندہ کے لیے بالکل بھلا دیا جائے. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انسان کیا ہے. اس کے دیکھیں بات سنیں کہاں سے شروع ہوتی ہے. ہمیں ہمارا منشا انسان کو سمجھنا ہے. یہ اس میں قانون ایک ہی ہے سب کا. پہاڑ کا آدمی کا درخت کا پرندے کا چیوٹی کا مچھر کا سب کا قانون ایک ہے. لیکن ہمارے پیش نظر اس وقت جو ہے انسان کی ذات کو اور انسان کو سمجھنا ہے. اصلیت سب کی ایک ہے لیکن چونکہ ہمارا مضمون انسان ہے ہم اس کی ان ساری چیزوں کو سمیٹتے ہوئے ہزاروں لاکھوں مثالیں دینے کی بجائے ایک مثال اپنی سامنے رکھتے ہیں انسان کی. انسان کیا ہے؟ ہاں جی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انسان کیا ہے. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انسان کیا ہے. ہاں جی بات ہاں جی انسان صرف خیالات کی لہریں ایک ترتیب میں جمع ہو جانے کا نام ہے. ہاں بھائی صاحب انسان کیا ہے؟ نا یعنی انسان کی بیس اگر خیال نہ آئے پھر کیا ہوگا؟ اب قانون یہ بنا, یہ قانون محفوظ کا ہے, آپ نوٹ کر لیں.
قانون یہ بنا کہ یہاں تمام عالم کی بیس بنیاد خیال ہے. ہستی کے فریب میں مت آ جائیو حسد، غالب ہے. ہستی کے فریب میں مت آ جائیو حسد، عالم تمام حلقہ دام خیال ہے. آدمی کیا ہوا بھائی؟ اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ اب آدم جو بھی کچھ ہے، خیال ہے، تصور ہے، احساس ہے، اشتہا ہے، بھوک ہے، پیاس ہے، لمس ہے، چھونا ہے، گرفت ہے، پکڑنا ہے، نطق ہے، بولنا ہے، سماعت ہے، سننا ہے، بصارت ہے، دیکھنا ہے، سب کیا ہوا؟ اگر خیال نہیں آئے گا. اچھا اب ایک آدمی مر گیا. ہاں بھائی شالم، ایک آدمی مر گیا. وہ دیکھتا ہے آدمی کھانا کیوں نہیں کھاتا، جی سوتا کیوں نہیں، سونے کا خیال نہ آئے کسی کو، سوئے گا. اب دوسرا مسئلہ یہ کھل گیا کہ ساری زندگی کے تقاضے کیا ہے؟ خیال ہے. خیال آئے گا بھائی یہاں کلاس میں پہنچو گے، خیال نہیں آئے گا کلاس میں نہیں پہنچو گے. خیال آئے گا آفس جاؤ گے، خیال نہیں ہے کہ آیا دفتر نہیں جاؤ گے. یہ جاؤ گے. ایک آدمی ملازم ہے، بڑا پنکچوئل ہے، بڑا پابند ہے، ہمیشہ 5 منٹ پہلے دفتر میں پہنچتا ہے. ٹھیک، اب اسے دفتر جانے کا خیال نہیں آتا، کیا ہوگا؟ کیوں؟ نہ خیال آئے گا نہ وہ دفتر جائے گا. اب کیا ہوا بھائی؟ بیس کیا ہوئی زندگی کی؟ کھانا کب کھاتا ہے؟ ذرا بھوک رکھ دیا ہم نے. پانی کب پیتا ہے؟ پینے کی خواہش کا نام پیاس رکھ دیا، وغیرہ وغیرہ. تو بیس کیا بنی؟ خیال. جی بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انسان کیا ہے. انسان صرف خیالات کی لہریں ایک ترتیب میں جمع ہو جانے کا نام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. مثال، ایک دریا بہہ رہا ہے، اس کا پانی جب تک دونوں کناروں کے بیچ میں بہتا رہتا ہے اس وقت تک انسانی احساس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ پانی کی لہروں میں کیا کیا چیزیں بہتی چلی جا رہی ہیں. کیوں بھائی؟ کوئی تو شور بنتا ہے. ایک دریا ہے بالکل سموتھ چل رہا، آپ کو پتا ہے اس میں کیا ہے اندر بیچ میں؟ نظر آتا ہے؟ آتا ہے؟ اب اس میں طوفان آ گیا، اب نظر آتا ہے کیا ہوا؟ کیا ہوا؟ یعنی ٹھیک کہہ رہے ہو، یعنی مقداروں میں تغیر ہو گیا. سب اسم ربک الاعلی الذی خلق والذی قدر فہدی. ہر چیز کائنات کی ہر چیز معین مقداروں کے ساتھ تخلیق کی گئی ہے. کوئی اس میں ذرا سی بھی رد و بدل نہیں ہوتی. فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تحویلا. کیا عرض کروں، میں تو حیران ہوں، پریشان ہوں. روز مرہ کی گفتگو میں، خطوط کے جواب میں وہ کیا کیا چیزیں لکھ گئے بھائی.
اچھا اب دیکھیے اب کیا ہو گیا، اگر مقداریں، ترتیب، توازن اور کوانٹیٹی مقداروں میں ہے تب ثبوت ہوگا، طوفان نہیں ہوگا۔ اگر انسان کے دماغ میں خیالات بھی ترتیب ہوں گے، اس میں طوفان نہیں ہوگا، کیا ہوگا؟ انسان پرسکون ہوگا، نیند اچھی آئے گی، ہاضمہ ٹھیک رہے گا، خوش اخلاق بن جائے گا آدمی، غصہ نہیں آئے گا، ہے نہیں؟ ہے نہیں؟ جی غصہ کب آتا ہے؟ غصہ کب آتا ہے بھائی؟ تم بتاؤ غصہ کب آتا ہے؟ ہاں تو مزاج کے خلاف بات ہوئی تو تمہارے اندر کیا ہوا بھائی؟ اشتعال کیوں پیدا ہوا؟ انا پہ ضرب کیوں پڑی؟ بھائی 4 آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، میں غصہ کر رہا ہوں، 4 آدمیوں کو غصہ ہی نہیں آتا، وہ کہتے بھائی ان کا حق ہے، تو ٹیچر ہے، ابھی تو بول رہے ہیں کل کو ڈنڈے سے ماریں گے بھی تو ان کا حق پہنچتا ہے بھائی، ہم تو نصیب والے ہوں گے، ہمیں مارا تو صحیح، کم کہیں گے تو صحیح زندگی میں ہم واحد آدمی ہیں جسے ہمارے استاد نے مارا، غصہ کیوں نہیں آتا؟ اور ایک آدمی کو کیوں غصہ آتا؟ چلو توقع خلاف کیوں ہوتا ہے؟ اس نے جو ہے گھروندہ بنا ہوا ہے، اس نے جو ہے گھروندہ بنا ہوا ہے، غلط یہ صحیح یا غلط صحیح کی بات نہیں ہے، اس پہ ضرب پڑی، اب جو ضرب پڑی ضرب پڑتی کیا ہوتا ہے؟ کیوں؟ لوہا ہے، اس کے اوپر آپ نے گن مارا، لوہے میں سے آواز آئی اور لوہا گرم ہو گیا، کیا ہوا لوہے کے اندر؟ کیوں تبدیلی ہوئی؟ ہاں ماشاء اللہ، بہت اچھا، بہت اچھا، بیٹھ جائے۔ اس کا مقداروں کا توازن بگڑ گیا اور وہ اس کو پتہ ہی نہیں چلا میری مقداروں کا توازن بڑھ گیا، اور جب مقداروں کا توازن نہیں بگڑا تو پھر غصہ آئے گا۔ غصہ آنا اچھی بات ہے بری بات ہے؟ لوگ تو کہتے ہیں غصہ آنا چاہیے، غصہ تو بلی کو بھی آتا ہے، کتے کو بھی آتا ہے، آدمی کو بھی آتا ہے، سب کو آتا ہے، غصہ آئے گا بھائی۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین، غصہ آئے گا۔ انسان کا جو غذا ہے، جو فوڈ ہے، اس میں ایسے عناصر اور اجزاء کام کر رہے ہیں کہ اس میں خمیر رستا ہے، خمیر رستا۔ خمیر کیا چیز ہے؟ خمیر کیا چیز ہے؟ سڑان کیا چیز ہے؟ کیوں آ جاتی ہے؟ کیوں بدل جاتی ہے؟ کیوں آ جاتی ہے تبدیلی بیٹا؟
کیوں شامل ہو جاتے ہیں؟ نہیں کیوں کا جواب مجھے نہیں مل رہا. ہاں بھائی کوئی کیوں ہو جاتی جی؟ اقداریں تبدیل کیوں ہو جاتی ہیں؟ وہ مقداروں کے قانون سے واقف نہیں. سب اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی والذی اخرج المرعی. جب زمین میں تبدیلی واقع ہوتی ہے، رہنمائی ہوتی ہے، تو اس میں سے گھاس گھاس زمین میں جب گھاس ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ تبدیلی ہوتی ہے. ایک عورت ماں بنتی ہے، کیا ہوتا ہے؟ جب تبدیلی ہوتی تو ماں کے اندر کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے، جب تبدیلی ہوتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں. اور جن خواتین میں مقداروں میں تغیر نہیں ہوتا وہ بانجھ ہوتی ہیں، ہوتی نہیں ہوتی. اور جن مردوں میں مقداروں کا تعین نہیں ہوتا، یعنی ایک مخصوص بات ہے، وہ نامرد ہوتے ہیں. اولاد ہونا کا مطلب ہے نئی نئی چیز دنیا میں تخلیق ہونی، یہی ہے نا مطلب. اور نئی تخلیق کا قانون کیا بنا؟ مقداروں میں رد و بدل. مثلا اب ایک ماں ہے، اس کے رحم میں بچوں کی نشو نما شروع ہو گئی. حال میں سر پروسیس کی نہیں کر رہا، وہ تو ہر چیز میں ہی ہوتی ہے. شربت بنانے میں بھی ہوتی ہے، چائے بنانے میں بھی ہوتی ہے، روٹی پکانے میں بھی ہوتی ہے. اس میں بھی کیا ماں میں کہ مقداروں میں تبدیلی نہیں ہوتی. ماں ہر مہینے اللہ تعالیٰ کے نظام کے تحت اس کو پاک ہونا. اس میں نہ کوئی شرم کی بات ہے، نہ کوئی عیب کی بات ہے. ایک نظام ہے، سسٹم ہے اللہ تعالیٰ کا. جب ماں کے پیٹ میں حمل آ جاتا ہے پھر کیا ہوتا ہے؟ کیا ہوتا ہے؟ ماہانہ نظام قائم رہتا ہے، ماہانہ نظام معطل ہو جاتا ہے. یعنی ماہانہ نظام کا اخراج اب نیا فارم اختیار کرتا ہے، نئی شکل اختیار کرتا ہے. وہ الذی صورکم فی الحرم کیف. دیکھو اللہ ماں کے پیٹ میں کیسی کیسی تصویریں بناتا ہے. ایک ڈائی ہوتی، ڈائی دیکھیے، اس میں گڑیا نکلتی، دیکھیے ڈائی میں گڑیا ہوتی ہے. اس میں تو پلاسٹک ڈالتے ہیں، جو بھی ڈالتے ہیں اس میں پلاسٹک ڈالتے ہیں اور اس پلاسٹک کو جما دیتے ہیں. یعنی اس میں مسالہ مٹیریل ڈالتے ہیں، اس مٹیریل سے گڑیا بن جاتی ہے. اللہ نے بھی یہی پروسیس قائم کیا ہوا ہے. انہوں نے ماں کی رحم کو اگر ہم ڈائی کہیں، کیوں بھائی ڈاکٹر صاحب، ماں کے رحم کو اگر ہم ڈائی کہیں کیا مناسب نہیں ہوگا؟ ماں کے پیٹ میں اور ڈائی میں کیا فرق ہے یہ بتاؤ؟ پروسیس کا فرق ہے. لیکن ڈائی ماں کا پیٹ تو ہوتا ہی ڈائی. رحم کا مطلب ڈائی.
کیا ہے؟ فلن تجد لسنت اللہ تبدیلا ولن تجد لسنت اللہ تعویلا. اللہ نے ایک قانون بنا دیا، ایک ترتیب قائم کر دی، مقداریں معین کر دی. اب اس میں نہ تبدیلی ہوگی کبھی اور نہ اس میں تعطل قائم. ایسا نہیں ہوگا کہ بلی کے کتا پیدا ہو جائے، کتے کے شیر پیدا ہو جائے، شیر کے ہرن پیدا ہو جائے، ہرن کے گدھا پیدا ہو جائے، آدمی کے جن پیدا ہو جائے، جن کے آدمی پیدا ہو. کیوں؟ اللہ کا شعار میں تبدیلی نہیں ہوتی، اللہ کے شعار میں تعطل واقع نہیں ہوتا، اللہ کے شعار میں کسی قسم کا کوئی رد و بدل ممکن ہی نہیں ہے. بات یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ انسان کیا ہے. انسان صرف خیالات کی لہریں ایک ترتیب میں جمع ہو جانے کا نام ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں. مثال، ایک دریا بہہ رہا ہے، اس کا پانی جب تک دونوں کناروں کے بیچ میں بہتا رہتا. آپ سب لوگ اس کا مراقبہ کریں گے. یہاں اگر وقت نہیں ملے گا تو وہاں کیجیے گا، اپنے گھر جا کے کیجیے گا. یہ دریا والا جو یہ پڑھ رہی ہیں، ایک دریا بہ رہا ہے، اس کا مراقبہ کرنا ہے سب کو. جی مثال، ایک دریا بہہ رہا ہے، اس کا پانی جب تک دونوں کناروں کے بیچ میں بہتا رہتا ہے، اس وقت تک انسانی احساس کو یہ نہیں معلوم ہوتا کہ پانی کی لہروں میں کیا کیا چیزیں بہتی چلی جا رہی ہیں. ایک حالت میں دریا کے اندر طوفان آ جاتا ہے، پانی کناروں سے باہر اچھلنے لگتا ہے. یہ سب آپ کو تصور کرنا ہے، مراقبہ کرنا ہے سب کا اس کا. ہاں اب انسانی احساس کو یہ اطلاع ملتی ہے کہ کچھ خیالات پراگندہ قسم کے، ابتر، بے ترتیب اور تقریباً بے معنی ادھر سے یورش کرتے چلے آ رہے ہیں. انسان ان تمام خیالات کے معنی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا بلکہ گزرتا رہتا ہے. گزرنے کی وجہ خاص. یورش کا کیا مطلب؟ یورش سے مراد حملہ یلغار. یورش کرتے چلے آ رہے ہیں. یورش کا کیا مطلب؟ یورش حملہ یلغار. حملہ، کردار نہیں، حملہ.